السلام اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اس کا نام لیتے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی عبادات کرتے رہتے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا ایوب تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ تو نے اسے اولاد بہت دی ہے، اسے مال بہت دیا ہے، اس کی زوجہ بھی بڑی نیک تابع فرمان ہے، ساری نعمتیں ہیں، جس کو اتنی نعمتیں ملے تو اس کی زندگی میں بس سجدہ ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ تو کوئی ہے نہیں کہ اس کے سلجھاؤ کی طرف بندہ جائے۔ تو اگر تو اس کی آزمائش فرمائے اور ان پر مصیبت ڈالے تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے۔ ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کی یاد کیوں دلائی جا رہی ہے؟ فرمایا گیا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، کیا کہنے لگے؟ انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے، مس کیا ہے، اور چھو کر مجھے تکلیف اور مصیبت پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام جو بیمار ہوئے، مفسرین نے لکھا اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ شیطان ایسا برا ہے، ایسا لعین ہے، ایسا بدبخت ہے کہ یہ جس کو چھو لینا وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ آ رہا تھا کہ میں اس کو چھو کر بیمار کروں گا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تھا کہ جا کر دے، تو دیکھنا کہ ایوب میرا بندہ ہے، بیماری اس کی کتنی ہی بڑھ جائے اس کے باوجود اس کی عبادت گزاری میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو شیطان آیا، اس نے ایوب علیہ السلام کو چھوا، اور اس کے چھونے سے ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ یہ مسئلہ تو سیدھا سیدھا قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب شیطان کسی کو چھو لے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چھو کر کسی کو بیمار کر دے۔ شیطان اللہ کا پسندیدہ ہے کہ ناپسند ہے؟ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چھو لے تو بیمار کر دے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں میں کتنی طاقت آتی ہوگی کہ وہ اپنی قمیض اگر کسی نابینا کو دے دے تو اللہ اسے آنکھیں بھی عطا فرما دیتا۔ یہ شیطان کا مسئلہ ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں ہوا، اور قمیض، استعمال شدہ قمیض کا مسئلہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یاد کیجئے کہ جب یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں میں ذوف آ گیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی استعمال شدہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پر ڈالی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی انہیں واپس لوٹا دی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی برائی پہنچاتا ہے تو اس میں برائی پہنچانے کی طاقت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ایسے ہی اگر انبیاء، اولیاء کسی بیمار کو یا قرآن پڑھ کر لبوں سے نکلنے والی ہوا کو چھو کر، یہ ہوا لگنے سے، دم کرنے سے اگر کوئی بیمار اچھا ہو جائے تو اس دم میں، اس قمیص میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے میں شفا دینے کی تاثیر دینے والا کون؟ اللہ۔ جب شیطان بیمار کر سکتا ہے تو اللہ کا نام شفا عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو رکھنا چاہیے۔ اب ذرا زبردست بات ہے، اس کو سمجھیے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بہت تفصیلی واقعہ ہے لیکن یہاں بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کیا ہوا؟ جب ان کی شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوا تو یہ کہ بیمار ہوئے لیکن اس کے باوجود عبادت گزار رہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب انہیں شفا یاب کیا جائے، شیطان نے تو چھو کر بیمار کر دیا تھا، لیکن اسی واقعے میں دیکھیے کہ شفا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا شفا دینے کا۔ ارشاد ہوا ارکض برجلک، ہم نے فرمایا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں، ھذا
مغتسل بارد و شراب، جب حکم ہوا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریے تو ایوب علیہ السلام نے فوراً زمین پر اپنا پاؤں مارا. جب زمین پر پاؤں مارا تو کیا ہوا؟ فوراً ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ وہاں زمین سے جاری ہوا. یہاں کیا ہوا؟ یہ پانی بھی اللہ کے نبی کے پاؤں مارنے سے جاری ہوا تھا. ارشاد ہوا ھذا مغتسل، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے والا. گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اب جو پانی آپ کے پیر مارنے سے جاری ہوا ہے آپ اس پانی سے غسل فرمائیے، وہ شراب، اور اس پانی کو پی لیجئے. ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، اس پانی سے نہائے اور اس پانی کو پیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے آپ کے مرض کو دور فرما دیا. وہاں تو بیماری پہنچانے کے لیے شیطان خود چھونے آیا تھا، اور یہاں کیا معاملہ تھا کہ انبیاء کو کسی اور نبی نے چھوا ہو، ایسا نہیں. اللہ کریم نے خود اس کی ذات میں ایسی برکت رکھی کہ اس کے قدموں سے نکلنے والا پانی ہی اس کی شفا کا باعث بن گیا. مطلب ایک اور سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ یہ تو ویسے ہی نبی تھے، اگر برکت اپنی مرضی کی ہوتی تو شیطان کے چھونے سے بیمار ہی نہیں ہوتے. لیکن یہاں ان کی آزمائش تھی اور بتا دیا گیا کہ میرے بندے، میرے نبی آزمائش پر پورے بھی اترتے ہیں، لیکن ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ یہ برکت سے دور بھی نہیں رہتے. ہاں جب میں چاہتا ہوں، کیونکہ بندے میرے ہیں لہٰذا جب میں چاہتا ہوں آزما لیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو ان کی برکتوں کو انہی کے اجسام پر ظاہر فرما دیتا ہوں. یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائی. ارشاد ہوا انا وجدناہ صابرا، بڑی سخت تکلیف ان پر آئی تھی، ساری تکلیفوں کے باوجود رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ایوب کو صبر کرنے والا ہی پایا. پھر خود ہی ارشاد فرمایا نعم العبد، ایوب کتنا ہی اچھا بندہ ہے. اب اس بندے کی اچھائی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے لیکن کیا ہی اچھا بندہ ہے. کیوں اچھا بندہ ہے؟ ارشاد فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا انہو اواب. ایوب کے اچھا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف رجوع لانے والے، مصیبت میں اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، تکلیف میں اپنے رب سے دور جانے والے نہیں ہیں، عبادت میں کمی لانے والے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع لانے والے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ بہت اچھے بندے